بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے پورے خاندان بنو سعد میں سب سے زیادہ غریب تھی۔ باقی خاندان کے پاس بڑا مال تھا اور میرے پاس صرف 7 بکریاں تھیں، اور وہ بھی کمزور، لاغر، دبلی پتلی، اور دودھ تو بالکل ہی نہیں دیتی تھی۔ ہم بڑے پریشان تھے، لیکن جب امام الانبیاء، حبیب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے قدموں کی برکت سے ان بکریوں میں بڑی برکت ڈال دی۔ وہ فربا، موٹی تازی ہو گئیں اور سب بکریاں دودھ دینے لگیں۔ ان میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ 100 کے قریب پہنچ گئیں اور دودھ بھی دیتی۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں کسی کی بکری دودھ نہیں دیتی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ حلیمہ کی بکریاں اتنی جلدی موٹی کیسے ہو گئیں اور اتنا دودھ کہاں سے آ جاتا ہے۔ سارے قبیلے کی عورتیں اکٹھی ہو کر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں کہ آؤ پوچھیں کہ یہ راز کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے کہ تیرے گھر میں اتنی برکات کہاں سے آ گئیں اور یہ دودھ کی نہریں کیسی جاری ہو گئی۔ تمام عورتوں نے جب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، بہنوں، یہ میرا کمال نہیں، یہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ جب سے یہ میرے گھر آیا ہے بس ہر طرف برکت ہی برکت اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ جب بکریاں صبح خشک جنگلوں میں، ویران وادیوں میں چرنے جاتی ہیں تو جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے ہیں نیچے سے ہری بھری سرسبز گھاس پیدا ہو جاتی ہے، جسے یہ چر کر پیٹ بھر لیتی ہیں، اور اگر کبھی کمی رہ جائے تو یہ میرے بچے کا چہرہ دیکھتی رہتی ہیں اور ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تمام عورتیں یہ سن کر بڑی حیران ہوئیں اور تمام عورتوں نے کہا کہ اے حلیمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے، تیرے نصیب جاگ پڑے ہیں۔ اگر تو اجازت دے تو ہم اپنے چرواہوں کو بکریاں دے کر تیری بکریوں کے ساتھ نہ بھیجا کریں، تاکہ تیرے بچے کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہماری بکریاں بھی دودھ دینے لگیں اور ہم بھی قحط سالی کے شکار سے بچ جائیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیا اعتراض ہے، آپ بھیج دیا کریں۔ اب تمام قبیلے کی بکریاں سیدہ حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ چرنے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یار کے صدقے ان کی بکریوں پر بھی کرم فرمایا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو گئیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاندان نے اپنے مال میں یہ برکتیں دیکھیں تو سمجھ گئے کہ یہ تمام صدقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس وجہ سے میرے قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں سرکار کی بڑی عزت، بڑی عظمت پیدا ہو گئی، اور تمام قبیلے کے لوگ آتے اور میرے بچے کی زیارت کرتے اور سرکار کا بوسہ دیتے۔ کوئی پیشانی چومتا، کوئی ہاتھ چومتا تو کوئی قدموں کو بوسہ دیتا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے کی آمد پر فخر کرتی اور اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بکریوں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ موٹی تازی اور سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی، اس کو سرکار کے نام پر وقف کر دیا اور تمام گھر والوں کو سمجھا دیا کہ یہ بکری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا دودھ سوائے اس کے کوئی نہ پیے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں سرور کائنات کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ تمام بکریاں باہر سے چر کر واپس آئیں، میرے پاس سے گزر کر اپنے اپنے مقام پر جا رہی ہیں۔ وہ بکری جو میں نے سرکار کے نام پر وقف کی ہوئی تھی وہ دوڑتی دوڑتی میرے پاس آئی اور آتے ہی پہلے کملی والے کو سجدہ کیا، پھر جانے کائنات کے نوری ماتھے کو بوسہ دیا اور پھر چھلانگ لگاتی ہوئی خوشی کا اظہار کرتی ہوئی اپنے مقام پر چلی گئی۔ ناظرین، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا، اے امی جان، دن کے وقت آپ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی عبداللہ نظر نہیں آتے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور چوم کر کہا کہ اے میرے چاند، تمہارے بھائی جنگل میں بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر کہا
کہ امی جان کتنی سخت گرمی ہے، کتنی شدید دھوپ ہے، میرا بھائی کیسے بکریاں چراتا ہوگا؟ امی جان آپ ایسے کریں کہ کل مجھے بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے بھیجیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ بیٹا کیوں؟ فرمایا کہ امی جان میں تو سارا دن ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھے گھر میں ٹھنڈا پانی پیوں، آرام کروں، کھاؤں پیوں، لیکن میرا بھائی سارا دن شدید گرمی میں بکریاں چرائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا عبداللہ تو انہی صحراؤں، پہاڑوں اور چٹانوں میں پیدا ہوا ہے اور پلا پوسا ہے، یہ گرمی اس کے لیے نئی نہیں، وہ گرمی برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے، لیکن تم ایک عالی بلند خاندان کے چشم و چراغ ہو اور تمہارے لیے یہ بات عیب نہیں کہ تم بکریاں چراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو منہ چوم کر فرمایا امی جان آپ کی محبت اور شفقت کا شکریہ، آپ مجھے کل ضرور بھیجیں۔ تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا میں ڈرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ امی جان کس بات سے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کہیں کسی حاسد کی نظر نہ لگ جائے، کوئی دشمن تجھے نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امی جان آپ گھبرائیں نہیں، جس کا نگہبان اور جس کا محافظ رب کائنات ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہیلے کیے اور بڑی کوشش کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے جنگل میں تشریف نہ لے جائیں، لیکن حضور علیہ السلام ہر بات کا جواب اس سلیقے سے پیش فرماتے کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ ناظرین جب دوسرا دن آیا اور صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی محفل میں جلوہ گر ہیں اور نبوت کی رسالت کی بات چل پڑی تو کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ عرض کی جی آقا، فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی آقا کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی اماں حلیمہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بکریاں کیوں چرائیں؟ تو علامہ حلبی نے فرمایا کہ بکریاں چونکہ کمزور اور ضعیف ترین جانور ہے اور جو انسان بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت، پیار، شفقت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبیوں سے اس لیے کرایا کیونکہ ہر نبی نے مخلوق کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور تربیت وہی کر سکتا ہے جو نرم مزاج ہو، محبت اور پیار کا پیکر ہو، خوش اخلاق ہو، کیونکہ یہ صفتیں انسان کا دل موہ لیتی ہیں اور ہر انسان ایسے آدمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین جب حضور علیہ السلام نے بکریاں چرانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اے میرے چاند اگر ضرور ہی جانا ہے تو آؤ پہلے غسل کر لو۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو غسل کرایا، سفید لباس پہنایا اور واللیل کی زلفوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور پھر حضور علیہ السلام کو رخصت کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائی۔ پھر اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا اپنے مکی بھائی کا خاص خیال رکھنا، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ عرض کی کہ امی جان آپ فکر نہ کریں، مکی بھائی کی حفاظت میں اپنی جان سے زیادہ کروں گا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ جب بکریاں چرانے جنگل میں جاؤ گے تو جنگل کے 4 کونے ہیں، بائیں طرف نہ جانا کیونکہ اس طرف شیر رہتے ہیں، باقی طرف چلے جانا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی امی جان ٹھیک ہے۔ پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ عبداللہ اپنے مکی ویر کو گرمی سے بچا کر کسی سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا دینا تاکہ تیرے مکی ویر کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ امی جان گھبرائے نہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ جب حضور علیہ السلام اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے روانہ ہوئے تو جب تک حضور علیہ السلام نظر آتے رہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں کھڑی سرکار کو دیکھتی رہیں اور دعا کرتی رہیں، یا اللہ میرے بیٹے محمد عربی کو اپنی پناہ میں رکھنا اور اس کی آپ حفاظت کرنا۔ حضور علیہ السلام جنگل کی طرف جا رہے ہیں
بکریاں آگے آگے اور حضور علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ بکریوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ بکریاں جنگل کی طرف اس طرف مڑ گئیں جس طرف خطرناک درندے اور شیر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بکریوں کو موڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن بکریاں مڑی نہیں بلکہ ادھر ہی جاتی ہیں جس طرف شیر اور درندے رہتے ہیں، اس لیے کہ بکریوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ وہ نبی ہیں جو شیروں کا بھی نبی ہے۔ آخرکار بکریاں وہیں پہنچیں جہاں شیر رہتے تھے، جہاں سے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع کیا تھا۔ بکریاں جنگل میں چرنے لگیں۔ اچانک ایک ببر شیر خطرناک آواز نکالتا ہوا بکریوں کی طرف دوڑا۔ سیدہ حلیمہ کے بیٹے عبداللہ کی چیخ نکل گئی۔ کملی والے نے فرمایا کہ عبداللہ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا سرکار وہ سامنے دیکھیے شیر آ رہا ہے، اب بکریاں بھی کھا جائے گا اور ہماری بھی خیر نہیں۔ میری تو خیر ہے، میں تو آپ کی وجہ سے پریشان ہوں، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچی تو میری ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ حضور علیہ السلام یہ سن کر مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ گھبراؤ نہ، بکریاں کھانا تو ایک طرف، وہ ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب شیر قریب آیا اور اس کی نگاہ چہرہ والضحیٰ پر پڑی اور واللیل زلفوں کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کے قدموں میں آیا اور اسی طرح قدم چومنے لگا جیسے باوفار کتا مالک کے قدم چومتا ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے السلام علیکہ یا محمد، اے اللہ کے پیارے نبی آپ کی خدمت میں میرا سلام عرض ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیر کے کانوں کو پکڑ لیا اور کچھ کان میں بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یہی فرمایا ہوگا کہ اے شیر تجھے پتہ نہیں کہ یہ بکریاں محمد عربی کی امی کی بکریاں ہیں، خبردار بھاگ جا، پھر ان بکریوں کی طرف منہ نہ کرنا۔ جب شیر نے حضور علیہ السلام کا فرمان سنا تو جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ آخرکار شام کو حضور علیہ السلام اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جب بکریاں لے کر گھر پہنچے تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں کھڑے دیکھ رہی تھی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ انوار و تجلیات کی بارش سرکار کے آگے آگے ہو رہی ہے۔ جب سرکار پہنچے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے سے لگا لیا، سر چوما اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر پوچھا کہ بیٹا بتاؤ دن کیسا گزرا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ امی جان، آج بکریاں چرانے میں بڑا لطف آیا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا اے بیٹا سناؤ دن کیسے گزرا، تیرا مکی بھائی پریشان تو نہیں ہوا؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ امی جان میرے مکی بھائی کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے اور بڑی عظمت ہے۔ فرمایا کہ کیسے؟ عرض کی کہ امی جان پہلے میں بکریاں چرانے جاتا تھا تو سارا دن گرمی اور دھوپ کی شدت برداشت کرتا تھا، لیکن آج مکی بھائی کے صدقے گرمی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمایا کہ بیٹا کیسے؟ تو عرض کی امی جان جب ہم یہاں سے چلے تو سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن جب ہم جنگل کی طرف چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل نے میرے مکی بھائی پر سایہ کر لیا، جب تک سورج رہا بادل سر سے ہٹا نہیں، جب مکی بھائی ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، اور جب یہ چلتے تو بادل بھی چل پڑتا۔ امی جان جب میرے مکی بھائی کے قدم پتھروں پر پڑتے تو وہ آٹے کی مانند نرم ہو جاتے، اور جب زمین پر قدم پڑتے تو اسی وقت مکی بھائی کے قدموں کی برکت سے سبزہ اگاتا۔ میرے مکی بھائی جس درخت کے پاس سے گزرتے، جب پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ درخت وہ پتھر میرے بھائی کی خدمت میں سلاموں کے گجرے پیش کرتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ امی جان جب ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کسی کنویں پر لے جاتے تو ہمیں پانی نکالنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، بلکہ پانی میرے مکی بھائی کو دیکھ کر خود بخود اوپر آ جاتا، جس سے ہماری ساری بکریاں پانی پی لیتی اور وہ پانی پھر نیچے چلا جاتا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے کہا کہ امی جان تیرے بیٹے کی اس سے بھی عجیب شان ہے۔ فرمایا کیسے؟ عرض کی کہ امی جان جب تیرا بیٹا بکریوں سے کہتا رک جاؤ وہ رک جاتی، اور اگر کہتا چلو تو وہ چل پڑتی، بکریاں ہر بات تیرے بیٹے کی مانتی۔ امی جان ہم بکریاں چراتے چراتے اس جنگل میں پہنچ گئے جہاں شیر رہتے تھے،
پر کیا مجال کسی شیر کی کہ آنکھ اٹھا کر بھی بکریوں کی طرف دیکھتے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا وہ شیر کدھر گیا؟ تو عرض کی کہ امی جان وہ سیدھا میرے مکی بھائی کی خدمت میں سر قدموں میں رکھ کر قدم چومنے لگا۔ میں یہ منظر دیکھتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد شیر چلا گیا۔ میں نے کہا کہ مکی بھائی شیر نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ تو مکی بھائی نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی شیر مجھے تکلیف دینے نہیں آیا تھا بلکہ زیارت اور قدم بوسی کے لیے آیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگا لیا، پیار کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں نے بڑے بڑے انسان دیکھے ہیں پر تیری شان جیسا کوئی انسان مجھے نظر نہیں آیا۔ ناظرین، رات گزر گئی، سورج نکلا، سرکار پھر بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیدہ حلیمہ نے سرکار کا منہ چوم کر گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ اے میرے لال، آج تم جنگل میں نہیں جاؤ گے۔ فرمایا کہ امی جان کیوں؟ تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے چاند، میں تیرے سارے دن کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، پھر جنگل میں تم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہو، لہٰذا آج تم نہ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، فرمایا کہ امی جان ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتی تو میں نہیں جاتا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بکریاں لے کر جنگل میں چرانے کے لیے چلا گیا۔ سرکار ایک دن نہیں گئے، دوسرے دن بھی نہیں گئے، تیسرے دن بھی نہیں گئے، کیونکہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت نہیں دی۔ جب چوتھا دن آیا تو شام کو سیدہ حلیمہ کا بیٹا بکریاں چرا کر واپس آیا تو زارو قطار روئے جا رہا ہے۔ سیدہ حلیمہ نے دیکھا تو فرمایا کہ عبداللہ کیا بات ہے، روتے کیوں ہو، کیا ہوا ہے؟ تو عرض کی امی جان، جس بکری کا دودھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے، آج اس بکری کو جنگل کا ایک شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے خیال کیوں نہ کیا؟ تو عرض کی امی جان، خیال تو بڑا کیا لیکن وہ شیر تھا اور زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو وہ بھی رو پڑی۔ حضور علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے، جب تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ اماں حلیمہ رو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ماں کے رونے کو برداشت نہ کر سکے، آ کر گودی میں بیٹھ گئے اور اپنی ماں کے چہرے کو چوم کر فرمایا کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا میں کیوں نہ روں، آج تیرا بھائی بکریاں چرانے کے لیے جنگل گیا تو ایک شیر نے وہ بکری اٹھا لی جس کا تو دودھ پیتا تھا۔ بیٹا آج اس نے ایک اٹھائی ہے، اس کو تو عادت پڑ جائے گی اور وہ ایک ایک کر کے سب اٹھا لے جائے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اسی کاروبار سے ہمارے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اماں حلیمہ چپ نہیں کرتی تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ اماں رو نہیں، صبح ہو لینے دو، میرے ساتھ جنگل میں چلنا، میں شیر سے تیری بکری واپس لے کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی اور سورج نکلا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں تمہیں پتہ ہے کہ بکری کس جگہ سے شیر نے اٹھائی تھی؟ عرض کی کہ بیٹا تیرا بھائی عبداللہ جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اماں تو بھی چل، بھائی عبداللہ بھی چلے، شیر سے بکری میں لوں گا، نظارہ تم دونوں دیکھنا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کملی والے نے میری انگلی پکڑی اور ساتھ عبداللہ کو لے لیا۔ چلتے چلتے وہ مقام آ گیا جہاں سے شیر نے بکری اٹھائی تھی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیر نے بکری اٹھائی تھی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ امی جان اگر آپ کو ڈر نہ لگے تو میں جنگل کے شیروں کو بلا کر پوچھنا لوں کہ کس نے میری ماں کی بکری اٹھائی تھی؟ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا شیر تیری آواز سن کر آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا اماں یہ تو شیر ہے، یہ تو جاندار ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی قسم اگر میں پہاڑوں کو درختوں کو آواز ماروں تو یہ بھی دوڑتے ہوئے میرے قدموں میں پہنچ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی لسان اللہ والی زبان سے آواز ماری کہ او شیرو جلدی آؤ، تمہیں آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، امت کا غم خار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی سرکار کی آواز ختم نہیں ہوئی کہ جنگل کے چاروں طرف سے شیروں کے جتھے دوڑتے آ گئے، قطار در قطار شیر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ سیدہ حلیمہ نے جب اتنے شیر دیکھے
تو دل میں خوف محسوس ہوا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تو میری کملی والے آقا نے فرمایا کہ اماں آپ نہ ڈریں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیٹا یہ شیر ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، کہیں یہ نقصان نہ پہنچائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں گھبرائیں نہیں، آپ کے ساتھ وہ محمد عربی کھڑا ہے جو شیروں کا بھی نبی ہے، ان کی کیا مجال ہے کہ یہ نقصان پہنچائیں۔ شیر جب حضور علیہ السلام کے قریب پہنچے تو ایسا ہو گئے، ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ جب چند فٹ کے فاصلے پر شیر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ بس یہاں سے آگے نہیں آنا، جہاں تک آ چکے ہو یہیں کھڑے ہو جاؤ۔ جب حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تو شیروں کے قدم وہیں رک گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیرو، تم میں وہ کون سا شیر ہے جس نے میری امی حلیمہ کی بکری اٹھائی ہے؟ سارے شیر خاموش۔ ایک بڑا سا شیر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمان حال سے بولا کہ اے جانے کائنات، وہ میں ہوں جس نے یہ بے ادبی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم نے میری اماں حلیمہ کو پریشان کیا، دیکھ میری اماں بکری کے غم سے ساری رات سوئی نہیں۔ شیر نے کہا کہ آقا اگر ناراض نہ ہو تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ 3 دن جنگل میں آئے کیوں نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امی جان کا حکم تھا اس لیے نہیں آیا۔ شیر رو پڑا اور عرض کرنے لگا کہ حضور اگر یہ بات ہے تو مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا طواف بھی کروں اور آپ کے قدم بھی چوم لوں، پھر بکری اٹھانے کی بات کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے شیر کو اجازت دے دی۔ شیر قریب آ کر حضور علیہ السلام کا طواف کرنے لگا، قدم چومے، سر قدموں میں رکھ کر رو کر کہنے لگا کہ سرکار میں نے بکری اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ اس بکری کو کھاؤں، اس کو اپنی خوراک بناؤں۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ پھر اٹھائی کیوں تھی؟ عرض کی آقا وہ جو سامنے غار ہے اس میں مجھے رہتے ہوئے 80 سال ہو گئے ہیں۔ آج سے 80 سال پہلے میں اسی جنگل میں شکار کے لیے پھر رہا تھا کہ اس جنگل کے ساتھ ایک عیسائیوں کا گرجا تھا۔ اس میں ایک عیسائی عالم رہتا تھا، وہ کبھی کبھی اپنے دوستوں میں واعظ کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ تقریر کر رہا تھا کہ میرے کانوں میں اس کی آواز آئی، میں بھی چھپ کر اس کی تقریر سننے لگا۔ اس نے تقریر شروع کی تو آپ کی شان بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ دوستو تمہیں مبارک ہو، چند سالوں کے بعد وہ رسول دنیا میں تشریف لانے والے ہیں جن کی خوشخبری ہمارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں دیتے رہے۔ اب وہ رسول آنے والا ہے جو ختم نبوت کا بادشاہ ہوگا اور بڑی عظمتوں اور رفعتوں کا مالک ہوگا۔ شیر عرض کرتا ہے کہ حضور پھر اس نے آپ کے کمالات اور معجزات کے واقعات بیان کیے تو میں تو آپ کا نام سن کر، آپ کے کمالات سن کر آپ پر عاشق ہو گیا۔ جب وہ عالم تقریر کر رہے تھے تو ایک آدمی نے اٹھ کر پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ وہ رسول کہاں پیدا ہوں گے؟ تو اس عالم نے فرمایا کہ دوستو وہ پیدا مکے میں ہوگا، لیکن دودھ اس کو اس علاقے کی دائی حلیمہ پلائے گی، اور کبھی کبھی وہ نبی اس جنگل میں جس میں آپ تقریر سن رہے ہیں بکریاں بھی چرانے آیا کرے گا۔ جب اس نے تقریر ختم کی تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی اس جنگل میں گزاروں گا، بھوک پیاس برداشت کر لوں گا، لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضور میں نے سر سجدے میں رکھ کر دعا کی تھی کہ اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، مجھے اتنی زندگی ضرور دینا کہ میں تیرے محبوب تیرے رسول کی زیارت کر لوں۔ حضور آپ پچھلے دنوں اس جنگل میں اپنی اماں حلیمہ کی بکریاں چرانے تشریف لائے۔ جنگل کے سارے شیروں نے مجھے آ کر بتایا آج اس جنگل میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تشریف لائے ہیں، ہم نے جی بھر کے اس محبوب کی زیارت کی ہے۔ حضور میرے دل میں ایک ہوک اٹھی، درد اٹھا اور میری آہ نکلی کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ سارے شیر زیارت سے مستفیض ہو گئے مگر میں نہ آپ کی زیارت کر سکا، میری زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ حضور مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، بار بار میں غار سے نکلتا اور دیکھتا کہ صبح ہوئی ہے کہ نہیں، کب صبح ہو اور آپ بکریاں لے کر جنگل میں آئیں اور میں بد نصیب آپ کی جی بھر کے زیارت کر لوں۔ سرکار جب صبح ہوئی تو بکریاں آئیں لیکن آپ نہ آئے، میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، عمر میری ختم ہے، بیمار بھی ہوں، کہیں بن دیکھے مجھے موت نہ آ جائے، میری مدتوں کی حسرت دل میں ہی نہ رہ جائے۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں،
کیا طریقہ اختیار کروں جس سے کملی والے کی زیارت ہو جائے؟ میں کافی دیر سوچتا رہا، آخر کار میرے دل میں یہ مشورہ آیا اور یہ تجویز آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا اور کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ بکری اٹھا لو۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بکری کو نہیں دیکھے گی تو لازمی طور پر وہ آپ کو بتائے گی اور آپ ضرور اپنی اماں کو تسلی دینے کے لیے جنگل میں تشریف لائیں گے۔ جب آپ جنگل میں آئیں گے میں بکری کے بہانے آپ کی زیارت بھی کر لوں گا اور طواف بھی کر لوں گا اور سجدہ بھی کر لوں گا اور قدم بوسی بھی ہو جائے گی۔ حضور آپ کی عزت اور عظمت کی قسم، بکری کھانے کے لیے نہیں اٹھائی، بکری کا تو بہانہ تھا، اصل مقصد آپ کی زیارت تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں شہر میں گیا تو لوگ ڈر جائیں گے، بکری اٹھا لیتے ہیں، حضور علیہ السلام بکری کے بہانے آئیں گے اور وہ بکری لے جائیں گے اور میں جی بھر کے زیارت کر لوں گا۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ جیسے اٹھا کر لے گیا تھا ویسے ہی اٹھا کر لے آؤ اور میری ماں کے قدموں میں پیش کر دو۔ میں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ اماں روتی جا رہی ہو، ہنستی نہ ہونا تو میرا نام بھی محمد نہیں۔ شیر دوڑتا گیا اور بکری لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں دیکھ یہی بکری ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ بیٹا واقعی یہی بکری ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹا میں مان گئی ہوں، تو جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ جنگل کے درندے بھی سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے ہیں اور ان جانوروں کا بھی ادب کرتے ہیں جن کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو جائے۔